کوئی پریشانی ہو سب سے پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ اللہ کا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی، ماں کے پیٹ میں تھے تم، وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، ماں سے بھی 70 گنا زیادہ۔ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا جلال ہے، لہذا جب بھی پکارا جائے گا، وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کے ہے۔ اسباب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں کہتا ہوں پانی چاہیے، آپ جائیں گے اٹھ کے کولر سے پانی نکالیں گے لے آئیں گے، یہ وہ مدد نہیں ہے، یہ تو ہر ایک سے مانگی جاتی ہے۔ ایک مدد وہ ہوتی ہے اس کے ارادے کا نام، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو دو کام کرتا ہے، یا تو ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے یا بغیر سبب کے کام کر دیتا ہے۔ وہ بغیر سبب کے کام کرے، اس کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت۔ کوئی سبب نہیں ہے، کر دیا اس نے۔ جیسے بنی اسرائیل میں ایک بندہ مر گیا، قرآن سے پتہ چلتا ہے اور آسمانی کتابوں سے بھی، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، بڑے پھڈے ہو رہے تھے، بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگ رہے تھے، اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا، اس مقتول نے کھڑے ہو کے نام بتایا میرا قاتل یہ اللہ نے مدد کی سبب کے بغیر۔ یہ ہوتا ہے یہ معجزہ کرامت۔ کرامت اب بزرگوں کی ہوتی ہے اور معجزہ پیغمبروں کا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کرامت پر ایمان ضروری نہیں ہے جب تک کہ وہ قطعی دلیل سے ثابت نہ ہو۔ اگر قطعی دلیل کے بغیر ہے تو اگر آپ کو بیان کرنے والے پر اعتماد ہے تو مان لیں، بیان کرنے والے کے بارے میں آپ کا خیال ہے پھینک رہا ہے لمبی لمبی، تو نہیں مانے۔ ان معجزے کا انکار نہیں کر سکتے آپ، لیکن قرآن میں کچھ کرامتیں ایسی ہیں کہ ہیں وہ کرامت لیکن ماننی پڑیں گی، کیونکہ بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے، آپ کو پتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر بھی آپ انکار کر رہے ہو تو یہ کرامت کا انکار نہیں ہے، پھر خدا کی قدرت کا انکار ہے۔ میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے۔ اب جس کو مجھ پہ اعتماد ہوگا مان لے گا یار اللہ کی قدرت ہے، بندہ شہید ہوا اور اس کے خون سے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی۔ لیکن آپ کو اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کا خیال ہے یہ مولوی صاحب پھینکو ہیں، تو نہ مانو آپ۔ لیکن آپ کا خیال ہے کہ مولوی صاحب پھینکو نہیں ہے، کیوں پھینکوں گا بھائی؟ کیوں جھوٹ بولوں گا میں؟ اتنی بڑی قسم مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کیوں اٹھاؤں گا؟ اس کے باوجود بھی اگر آپ انکار کر رہے ہو کہ نہیں جی شہید کے خون سے خوشبو آ ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ ہمارا انکار نہیں ہے، پھر یہ خدا کی قدرت کا انکار ہے۔ یہ وہی لا مذہبیت ہے، الحاد ہے، جس کی بیس پہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے۔ کیونکہ آج بہت سے لوگ بابوں کی کرامتوں کا انکار کرتے کرتے لمٹ کراس کر چکے ہیں، کرامت کے وجود ہی کے منکر ہو گئے۔ یہ غلط ہے، کسی بھی چیز کے اعتدال سے اس پہ رد کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ توحید یہ نہیں ہے کہ آپ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، توحید کرامت کا وجود تو توحید کی بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو مدد اسباب سے ہٹ کے کون کرتا ہے؟ بولو اللہ۔ اب اللہ جب مدد کرتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے، یا تو بغیر سبب کے کر دے گا، جیسے میں نے مثالیں دی، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے بچایا؟ ناکامی کے نقشے پہلے پیدا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر، گھوڑے پہ جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے، راستہ بھلا دیا اللہ نے، صحیح ہے نا؟ آگے پانی ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون، بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، مارے گئے، بس آگے پانی، پیچھے اتنا بڑا لشکر گئے۔ اب اسباب کی دنیا میں بچنے کا کوئی چانس تھا؟ اے بھائی امپاسبل۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ اعتماد، تو یہ جو اعتماد ہے یہ ہے وہ محبت جو کس کو دی جا رہی ہے؟ معبود کو۔ اگر وہاں کوئی سائنٹسٹ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ میں کوئی ابھی ایسا کروں گا، ایک توپ ایجاد کر لوں گا اور ان فرعونیوں پہ آپ بمبارمنٹ کرو گے، موسیٰ علیہ السلام مان لیتے اس کی بات؟ بولو نہیں۔ اس پہ توکل کرتے؟ نہ بھائی، اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو، صرف اللہ کو، صرف اللہ۔ عیسائی صرف اللہ نہیں کہتے، مسیح علیہ السلام کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں، نہ صرف ایسے موقع پہ صرف کون؟ اللہ۔ کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ نہیں، کیونکہ اب اسباب سے ہٹ کے مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ محبت اور یہ تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا، آپ 100 دفعہ کہو کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کہے گا تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، تم صرف زبان سے بولتے ہو، حقیقت میں تم نہیں مانتے، جھوٹ بولتے ہو تم۔ آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں، مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام، اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو۔
اللہ کہے گا میں نہیں مانتا، میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا؟ صرف اس اللہ سے مانگے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ کیا مطلب؟ وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا۔ حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا، کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا، تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو، وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ کتنوں کو کھائے گا وہ؟ بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو۔ تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے، کہتا ہے چلو بھائی۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فکان کل فرق کالطود العظیم، وہ جو پانی تھا دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، سارا جمع ہو گیا ایک طرف۔ اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، سمندر کے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں، تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا، نہ سید الانبیاء مشکل کشا۔ مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام، وہ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے۔ حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ مارے تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اور پانی کو روک دیا اللہ نے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے، چلو بھائی نکل جاؤ۔ موسیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے علیہ السلام کو کہ لاٹھی مارے پانی پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا ایک حکمت نہیں ہوتی، ایک کام میں 20 حکمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی پانی پہ اس لیے مروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی فضیلت بھی بیٹھے کہ اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے کلیم کی لاٹھی سے یہ کام لے رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس سے میرا جو تعلق ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو مجھے محبت ہے وہ تم میں کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے، اس کی لاٹھی سے میں سمندر کے 2 حصے میں ٹکڑے کروں گا۔ تو جیسے اللہ پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام خود کرتا ہے، لاٹھی اور ہاتھ پیغمبروں کا استعمال کرتا ہے، ایسے ہی بعض ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام اللہ کرتا ہے، ہاتھ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ بزرگ کا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سارے بابے 2 نمبر نہیں ہوتے، کچھ بابے 1 نمبر بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بابوں کا انکار کرتے کرتے خود بابے بن گئے اور باقی سارے بابوں کی نفی کر دی۔ یہ غلو ہے، سمجھتے ہو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات؟ دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اپنے دربار میں کہا ملکہ سبا اپنے کنٹری سے آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے آؤں گا، اتنی ٹائم لگے گا اس میں، ایسا نہیں ہوگا جن گیا تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنے میں اور جانے میں۔ ایک بزرگ تھے جن کے پاس انجیل کا زبور کا علم تھا، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے پیغمبر آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کروں گا۔ یہ کہا اور تخت حاضر۔ تو یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا یا کرامت تھی؟ کرامت، کیونکہ غیر نبی کے ہاتھ پہ، اور ہر ولی کی کرامت پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، پیغمبر کا معجزہ، کیونکہ وہ ولی کے ہاتھ پہ کرامت اسی لیے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، اگر ایمان نہ لاتے تو وہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ تو یہ پیغمبر کی فضیلت ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو کرامت ظاہر ہوئی نہیں، بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی، یا آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہم جب بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، یہ کرامت یہ کرے صحابہ کے ہاتھ پہ تو ہوئی نہیں، تم لوگ کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گئی۔ یہ ممکن ہے کہ ایک کی فضیلت زیادہ ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو، اور ایک کی فضیلت کم ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا، وہ تخت نہیں لے کر آئے، بزرگ کا مقام کم تھا، انہوں نے سیکنڈوں میں تخت حاضر کر دیا۔ اب جو شرک ذہنیت والے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھو اللہ نے بزرگوں کو بھی اختیارات دے رکھے، سیکنڈ میں تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے، اسی لیے ہم داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں حمل ٹھہروا دیں۔ میاں بیوی میں حمل نہیں ٹھہر رہا، دوائیں کھا کھا کے پاگل ہو گئے، تو وہاں جائیں گے تو حمل ٹھہر جائے گا۔
صحیح ہے نا, ایک دفعہ جائیں گے حمل ٹھہر جائے گا, ان کو پاس یہ اختیارات ہیں. ہم جائیں گے تو ہمارے آنے والی مصیبتوں کو وہ دور کر دیں گے. جب ان کو کہا جاتا ہے یہ تو شرک ہے تو کہتے ہیں پھر سلیمان اسلام کے دور کے بزرگ نے یہ جب کیا شرک, وہ بھی تو شرک تھا. تو جواب کیا ہے بھائی, وہ بزرگ نے نہیں کیا, وہ کس نے کیا ہے, اللہ نے کیا ہے, وہ اللہ نے کیا ہے. اللہ نے اس بزرگ کے دل میں الہام کر دیا تھا میں یہ کام کرنے والا ہوں اور اس کے لیے میں نے آپ کی سلیکشن کی ہے, قبول ہے. انہوں نے کہا ہاں ہو گیا. اگر ان بزرگ کے پاس یہ اختیارات ہوتے تو وہ تو تخت ہی دائیں بائیں کرتے رہتے بیٹھ کے. کیا خیال ہے آج اگر کوئی بزرگ ہو جس کے پاس یہ اختیار ہو, وہاں سے وہ امریکہ کے صدر کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے, اس کی اب تخت کا دور گیا, اب کرسیاں آ گئی ہیں کہ جی امریکہ کے صدر کی کرسی چاہیے مجھے تاکہ میں بیٹھ کے اس پہ صدر امریکہ بن جاؤں, ٹھک کرسی آئی. تو وہ صاحب کیا کرتے, یہ جو لوڈنگ کا جتنا کام ہے ان کا سارا بزنس ٹھپ. کیا خیال ہے بھائی, ہمیں فرنیچر چاہیے گھر میں, جی بیٹی کی شادی ہے, جہیز کے لیے لالو کھیت گئے یا طارق روڈ گئے لوڈنگ کے لیے, یار اس بزرگ کو فون ملا یہ بیڈ کسی سے نہیں اٹھ رہا ہے, ٹھک بیڈ دلہن کے کمرے میں, بلکہ دلہن ہی اٹھوا کے لے آؤ, رخصتی کی ضرورت کیا ہے. گاڑی جائے گی پاں پاں پاں, وہ باجے بجیں گے, پھر جوتا چھپائی اور 20 قسم کے خرچے ہیں. بزرگ کو رابطہ کیا حضرت دلہن کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور گاڑی ابھی فوراً مل نہیں رہی ہے, اور ابا رخصتی کرنے میں تاخیر بہت کر رہے ہیں اس کے ابا. ایسے بھی ابا ہوتے ہیں مارکیٹ میں. بزرگ کیا کرتے, بھائی میرے اتنے ریٹ ہیں اور میں صدقہ کروں گا کیونکہ میں بزرگ ہوں, وہ کھاؤں گا نہیں, میں مختلف علاقوں میں تعاون کروں گا, اتنے پیسے دے, ٹھک دلہن کہاں آپ کے بیڈ پہ. تو اگر یہ داتا بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ جائیں نا تو اس کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے. تو وہ جو سلیمان السلام کے پاس جو بزرگ تھے وہ بھی ایک ہی دفعہ تخت لے کر آئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بار بار تخت دائیں سے بائیں کرتے رہیں بیٹھ کے. وہ تو اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ میں ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہوں. تو کرامت اسی طرح ہی ہوتی ہے, اختیارات نہیں آ جاتے کسی کے پاس کہ جب کریں جیسے کریں وہ فوراً ہونا شروع ہو جائے, یہ نہیں ہوتا. تو جو شرکیہ دماغ کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس پہ شرک کرنا شروع کر دیا, اور جو ملحد ہیں, ایتھیسٹ ہیں, خدا کے منکر ہیں یا خدا کے منکروں جیسا ذہن رکھتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں, اللہ کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ اسباب سے ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی ملحدانہ سوچ کے حامل ہیں. تو یہ والے اسکالر بھی بزرگوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا, ایسا کیسے ہو گیا. تو سمجھ لو یہ اصل میں تو لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم شرک کی نفی کر رہے ہیں, لیکن شرک کی نفی کی آڑ میں اصل میں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں, یہ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا. لہذا یہ ہر کہانی کو, ہر کرامت کو بولتے ہیں کہانیاں. ہر کرامت کو کیا بولتے ہیں, کہانیاں سنا رہے ہیں. بھائی کچھ کرامت کے واقعات مستند ذریعے سے ہوتے ہیں. فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ نے خود بیان نہیں کیے, وہ جن لوگوں کی کتابوں سے بیان کیے وہ سارے مستند لوگ ہیں. ان میں بہت سے تو بخاری مسلم اور حدیث کی کتابوں کے راوی ہیں. اگر آپ ان کو جھوٹا قرار دو گے تو آپ کو حدیث پہ اعتماد ختم ہو جائے گا. تبھی یہ جتنے لوگ ہیں نا جو فضائل اعمال کی کرامتوں پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ مولانا زکریہ کو تو بولتے ہیں کہ انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں. جس کتاب سے مولانا زکریہ نے وہ کرامت کا واقعہ لیا ہوتا ہے اس کتاب کے مصنف کو کبھی نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی فضائل اعمال, فضائل صدقات کی کرامتوں کے واقعات پہ کوئی بھی اعتراض کرے نا تو فوراً بولو کہ ٹھیک ہے تو اپنی بات پہ قائم رہنا. جس کتاب سے انہوں نے کرامت لی ہے اصل میں تو اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے نا, تو بول کے اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے. پھر جب وہ بولے تو پھر آپ بتاؤ کہ اس کتاب کا مؤلف کیا تھا, اس کی حیثیت محدثین کی نظر میں کیا تھی. تبھی یہ جتنے لوگ ہیں یہ بس امت میں تفریقہ پھیلاتے ہیں. تو اعتدال کی راہ کیا ہے, نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے. یہ ٹاپک سے میں ہٹ گیا, دوبارہ اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں. نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے گا, ایک بات. مستند ذریعے سے جو کرامت ہوگی اس کو مانا جائے گا. دوسری بات, کرامت کا مطلب کیا ہے, اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے. کبھی کبھار اللہ کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے, جیسے سلیمان السلام کے دربار میں کوئی بزرگ تھے, اللہ والے ہوں گے, کوئی جانتا نہیں تھا ان کو, اللہ نے ان کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی کہ دیکھو یہ بھی میرے نیک بندے ہیں. تو کبھی اللہ ایسا کر دیتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس کو پکارنا شروع کر دیں. اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں, اللہ کے ہاتھ میں. اختیارات اللہ کے ہاتھ میں تھے, پھر اس نے موسیٰ کی لاٹھی سے, موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیے کس نے, اللہ نے. تو سمندر کے 2 ٹکڑے کروانے ہو تو کس کو پکارا جائے گا, اللہ کو. پھر اللہ کی مرضی بھائی. تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے, ایک اسباب سے ہٹ کے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی, کوئی سبب نہیں ہے, سمندر کو 2 ٹکڑے میں ڈیوائڈ کر دیا, چلو بھائی چلو یہاں سے جاؤ. جب فرعون آیا دوبارہ ملا دیا اللہ نے. اس طرح سے بھی اللہ مدد کرتا ہے. اور ایک یہ کبھی کبھار ہوتا ہے, یہ اللہ کی عادت بولو نہیں ہے. عادت اللہ کی اسباب پیدا کرے گا. اللہ کی عادت کیا ہے, مثال کے طور پر آپ کمارے چھڑے چھاٹ اللہ سے دعا مانگ رہے ہو میں بھی صاحب اولاد بن جاؤں, تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے.
نا نا. یا کوئی لڑکی دعا مانگ رہی ہے اللہ بغیر شوہر کے اولاد دے دے اولاد دے دے, کوئی آ کے مولوی صاحب کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے, شوہر کے بغیر اولاد نہیں ملتی. وہ کہ معاذ اللہ نقل کفر کہ حضرت مریم کو بھی تو بغیر شوہر کے مل گئی تھی. بھائی وہ ونس اپون اے ٹائم, کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ اسباب کے بغیر مدد کر لیتا, ونس اپون اے ٹائم, ورنہ ایسا نہیں ہوتا. معجزے کرامات بہت کم ہوتے ہیں اور ان پر شرعی حکم کا مدار نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, شریعت جو ہمیں فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے وہ معجزوں اور کرامتوں کو دیکھ کے نہیں بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے. معجزے کرامت صرف اللہ اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, اس کے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ فرار ہوئے, کسی ملک میں جنگ چھڑ گئی, آپ بھی مظلومن فرار ہوئے وہاں سے, اور آپ نے وہ والا راستہ اختیار کیا جہاں سمندر ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے وہاں سمندر ہے, پاگل کہاں جائے گا, آگے نہیں, ادھر سے انڈا موڑ سے لیفٹ سائڈ پہ مڑ جا, ادھر سے ہوتا ہوا گلشن اقبال سے ہوتا ہوا ٹھٹھا کی طرف نکل جا. وہ کہہ رہے نہیں, میں کہاں جاؤں گا, سینڈ سپٹ اور ہاکس بے کی طرف جاؤں گا. کسی نے کہا وہاں آگے راستہ بند ہو رہا ہے. کہے گا تجھے اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی ٹریک پہ چلے تھے, آگے راستہ بند تھا, اس خدا نے اپنی قدرت دکھائی اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو میں جب وہاں جاؤں گا آگے اللہ اپنی قدرت سے کشتیاں بھیج دے گا, اللہ اپنی قدرت سے سمندر کو پھاڑ دے گا. تو ہم کہیں گے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہم کیا کہیں گے, تیری کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ. ہم کہیں گے بھائی موسیٰ علیہ السلام جان کر اس راستے پہ نہیں چلے تھے, بھول گئے تھے راستہ. چلے تو وہ اس ٹریک پہ تھے جو خشکی کا راستہ جاتا ہے, وہ راستہ ہی بھول گئے, بس اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی. کہ نہیں تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو, کیا اللہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا؟ بھائی کر تو سکتا ہے, تو اللہ کرے گا, کر تو سکتا ہے, لیکن تجھے یہ کس نے کہا کہ کرے گا؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کوئی مجھے مشورہ دے رہا تھا, کوئی ایسے بے احتیاطی والا مشورہ دے رہا تھا. میں نے کہا یار حالات ٹھیک نہیں, اس طرح میرا جانا ایسے موقع پہ وہاں ٹھیک نہیں ہے, آج کل تھریٹس بہت ہیں, تھوڑا پرانی بات ہے, جان کا خطرہ ہے. اس نے کہا اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا کہ اللہ نے نہیں چاہا تو تیرا باپ بچائے گا پھر؟ کہنے نہیں, اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. یہ تو ہمیں پتا ہے اللہ نے چاہا تو بچائے گا, لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. میں بلیچ پی رہا ہوں, اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. مجھے پتا ہے یہاں فلاں جگہ پہ دہشت گردی ہے, قتل و غارت ہو رہے ہیں, نہیں جاؤ بھائی, وہاں پہ بم پھٹ رہے ہیں, حالات خراب ہیں, اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. تو ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کو اللہ نے بچایا بھی ہے. اب کراچی کے جو حالات خراب چل رہے تھے, جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے, بنارس لوگ جاتے تھے نا, وصیت کر کے جاتے تھے کہ میں بنارس جا رہا ہوں. بنارس والا ادھر آتا تھا, وصیت کر کے آتا تھا میں انڈا موڑ آ رہا ہوں. ایسی جنگ چل رہی تھی, لوگوں نے کہا ویزے لے کے جاؤ بھائی. تو کراچی کے حالات دیکھے ہیں نا, تو اس میں کہا جاتا تھا بھائی گھر سے باہر مت نکلو, نہیں جی اللہ بچائے گا. اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا, یقیناً اللہ نے چاہا تو بچائے گا, لیکن اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہ رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو چاہتا ہے کہ اللہ چاہے کہ میں بچوں, لیکن اللہ بھی چاہتا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو. تو اس لیے معجزوں اور کرامتوں پر فیصلے نہیں کر سکتے آپ. اس کی ایک اور مثال, جب ایک شرعی حکم لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بغاوت کے لیے یا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر تیاری ہو, دشمن سے لڑنے کی طاقت ہو. اس طاقت کے بغیر آپ کو نہ جنگ کرنے کی اجازت ہے, نہ مسلح بغاوت کی اجازت ہے. جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے, سامنے ٹینک ہے آپ کے پاس, اس کے مقابلے میں نہ ٹینک ہے نہ جہاز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ کیسے بغاوت کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں بدر میں کیسے ہو گیا, 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا, اور خالد ابن ولید نے 60 سے 60,000 کا حصار توڑا. بھائی بدر میں 313 کا جو 1000 سے مقابلہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں تھا, وہ تو کسی اور ارادے سے نکلے تھے. تو مشرکین نے اچانک 1000 کا لشکر لے کے آ گئے, تو وہ تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تبھی پھر مدد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو وہ معجزہ تھا کہ 313,000 پہ غالب آ گئے. نبی خود 313 کو لے کے مکہ پہ چڑھائی کے لیے کبھی بھی نہیں نکلے. نبی مکہ پہ چڑھائی کے لیے اپنے ارادے کے ساتھ اس وقت گئے جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے, پھر آپ نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو 13 سال مکہ میں آپ نے جہاد نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں بنا تھا, نا اس وقت کا جو ایمان تھا وہ بعد میں اس لیول کا ایمان تو کبھی بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ قرآن کہہ رہے جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے نا ان کا ایمان سب سے تگڑا ہے. بلال حبشی کا ایمان رضی اللہ عنہ, ابو بکر کا ایمان, عمر بن خطاب کا ایمان, سیدنا علی کا ایمان, سیدنا عثمان کا ایمان, سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایمان. یہ وہ لوگ تھے جب اسلام انتہائی کمزور تھا, ایسے پاورفل ایمان والے لوگ تھے یہ. اس وقت منافق کا تصور ہی نہیں تھا, لیکن آپ نے جہاد کیا اس 13 سال میں. بولو صبر 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 کی تلقین. اتنا ظلم ہوا ہے, خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے کہ مجھے میرا مالک جو ہے آگ کے انگاروں پہ لٹاتا ہے, اور اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ گئے تھے کمر میں. یا رسول اللہ الا تستنصر لنا, آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو خباب ابن ارت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ تلوار اٹھائیں ہم جہاد کرتے ہیں, یا نبی کہتے تلوار اٹھاؤ ہم کیا کرتے ہیں جہاد. نہیں کیا, آپ نے فرمایا صبر کرو, ایک دن آنے والا ہے کہ ایک عورت زیور سے آراستہ
रास्ता होके सन्ना तक चलेगी, इतना लंबा रास्ता तय करेगी, कोई उसे खौफ नहीं होगा, ऐसा अमन दुनिया में कायम होने वाला है। लेकिन तस्ताजिलून, तुम जल्दी कर रहे हो, तो क्यों तलवार नहीं उठाई? इसलिए कि बहुत थोड़े थे और काफिर बहुत ज्यादा पावर में थे। ग्राउंड रियलिटी और असबाब को सबसे ज्यादा फोकस इस्लाम करता है। तभी तो मुसलमान दुनिया में मार खा रहे हैं, बैठे हुए फेंक रहे होंगे, बस बातें कर रहे होंगे, किसी भी चीज का कोई सबब इख्तियार नहीं करते, न सेहत का सबब, बेमौका तवक्कुल। तो नबी ने मक्का में 13 साल सब्र किया है, क्योंकि ताकत बोलो नहीं थी, इतने से लोग नहीं लड़ सकते भाई, इतनों से। हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रखे जा रहे हैं, वो पत्थर नहीं हटा सकते, और ऐसी कौम को हुक्म दिया जाए कि तुम इनके खिलाफ क्या करो, लड़ाई शुरू कर दो। वहां इतना कर सकते थे कि जान बचा के मक्का से निकल जाएं। जान बचा के क्या करें, ये निकलना बड़ा मुश्किल था, मक्का वाले निकलने नहीं दे रहे थे। उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लानिंग की है। जब मुशरिकीन ने आपके कत्ल का फैसला किया तो अल्लाह ने वही की कि अब आप मक्का से निकल जाएं, क्योंकि ये आपको कत्ल करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी प्लानिंग की है कि मक्का और मदीना का जो रास्ता था वो इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि मुशरिकीन को पता था इसी ट्रैक पे चले होंगे। ना ना ना, अपोजिट वाला रास्ता जो मदीना से दूर कर देता है, उस रास्ते पे आप चलना शुरू हुए। तो आप तो मोजजा और करामत, आपके हाथ पे तो मोजे जाहिर होते थे। आप कहते भाई चलो निकलो यार, बचाने वाला कौन है? अल्लाह है भाई। जिस अल्लाह ने मूसा को बचा लिया समंदर के 2 टुकड़े करके, वो मुझे क्यों नहीं बचाएगा? चलो निकलो। ना 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 ना, फरमाया यहां से नहीं उधर से जाएंगे, ताकि किसी को शक ही ना हो, किसी को वहम ही ना हो। तो मोजे और करामत के वाकयात सुन के ना, ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत पे ईमान लाना है हमने, कि अल्लाह कभी कभार इस तरह भी मदद कर लेता है। करना वही है जो असबाब कह रहे हैं। कितने शुगर के मरीजों को देखा है, रसगुल्ले खा रहे होते हैं, कहते हैं मौत तो एक दिन लिखी हुई है और अल्लाह है बचाने वाला। तो मैं उनसे कहता हूं मौत लिखी हुई है, तेरी बहुत जल्दी लिखी हुई है, क्योंकि अल्लाह को पता था ये शुगर का पेशेंट है, लड्डू के डब्बे खा जाएगा, लिहाजा अगली 1 जनवरी से पहले फरिश्तों को ऑर्डर हुआ होता है कि इसकी लिखी हुई है 31 दिसंबर के 12 बजने से पहले उसको उठा लेना, डेट चेंज नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ तो होता है, लेकिन वो लिखा हुआ हमारी हरकतों के हिसाब से ही होता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं है? मौत लिखी हुई है, लेकिन उसमें हरकतें भी लिखी हुई हैं कि इतनी जल्दी मर जाएगा। क्यों? काम सारे मरने वाले करेगा ये, इसलिए क्या हो जाएगा, जल्दी मरेगा। तो मौत का एक दिन यकीनन मुतय्यन है, लेकिन उसके असबाब भी मुतय्यन है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तभी मुसलमानों में आप देख लो, मोटा है तो मोटा ही होता चला जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। गैर मुस्लिम असबाब को फोकस कर रहे हैं, वो सुबह उठ के वर्जिश भी करते हैं। मैं थाईलैंड में गया तो फजर की नमाज के बाद मैंने देखा फुल मार्केटें खुली हुई हैं, ऐसे जैसे खचाखच रश होता है बाजार में। अभी सूरज निकला है और इतनी मार्केटें फुल। हमारे यहाँ तस्वुर है 12 बजे भी मार्केटें नहीं खुली होती। तो ये कौम सेहतमंद रह सकती है? खाए जा रहे हैं। मेरे सिर्फ पराठे वाले बयानात को फोकस किया हुआ है, वर्जिश वाले बयानात को फोकस किया ही नहीं है। तो ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है, ना कोई, फिर बीमार होते हैं भाई। अल्लाह, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से, सेहत भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह बहुत बड़े हैं, यकीनन अल्लाह बहुत बड़े हैं। इसी वजह से तुझे इन लड्डुओं की वजह से बीमार कर रहे हैं, इसी वजह से कर रहे हैं तुझे। तो आज मोजज़े और करामत बरहक हैं, लेकिन ये बताने के लिए कि मायूस मत होना। बाज दफा सारे असबाब फेल हो जाते हैं, हमने तो असबाब ही इख्तियार करने हैं भाई कामयाबी के लिए, जैसे नबी ने इख्तियार किए। मक्का में जिहाद नहीं किया आपने, फिर गज़वा बदर में भी एक इत्तिफाकी वाकया हो गया, वरना आपका इरादा 1000 के लश्कर से लड़ने का नहीं था। फिर उहुद में भी मुशरिकीन ने पहल की थी, आपने बढ़ के मक्का पे हमला नहीं किया, तो दिफाई पोजीशन में आप लड़े हैं कि दिफा करो अपना, वो तो करना बनता है ना, वो तो करना ही करना था, दिफाई पोजीशन। फिर गज़वा खंदक में चारों तरफ से कबाइल ने मिलकर हमला का इरादा किया, तो भी आपने दिफा पे इक्तिफा किया, बढ़ चढ़ के उन पे हमले नहीं किए। भाई दिफा करो किसी तरीके से, उसमें मशवरे लिए। मशवरे कैसे लिए? सहाबा कराम ने ये जंग पहले कभी देखी नहीं थी कि चारों तरफ से मिलकर कोई हमला कर ले। तो आपने सलमान फारसी को बुलाया कि फारिस में तुमने कभी ऐसी जंग देखी है? उन्होंने कहा हाँ हमने देखी है। क्या करते हो? खंदकें खोदते हैं हम, ताकि दुश्मन अंदर ना आए। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था खंदक। वो खंदकें खोदना आसान काम नहीं था। वो ऐसा नहीं है किसी बिल्डिंग के लिए एक गड़ा खोदा जा रहा है, चारों तरफ वो तमाम एरियाज जहां से दुश्मन के आने का खतरा है, इतने बड़े गड्ढे खोदे जाएं कि दुश्मन का ऊंट और घोड़ा उनको क्रॉस कर ना सके। ये आसान काम था, जबकि मदीना इकोनॉमिकली उस वक्त इंतहाई कमजोर था। भूख से निढाल हो रहे हैं लोग, प्यास से निढाल हो रहे हैं, पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, लेकिन आप कुदाल लेके गड्ढे खोद रहे हैं। वहां भी तो आप कह सकते थे भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है, मदद का वादा किसने किया है? बोलो, अल्लाह ने किया है। मदद का वादा अल्लाह ने किया है, तो इतनी टेंशन नहीं भाई, बस थोड़ा बहुत मशवरा मैंने ले लिया हजरत अबू बकर से, हजरत उमर से। बाकी फारिस के लोग क्या करते हैं ऐसे मौके पे? वो तो है काफिर। हम लोग होते हैं बोलते काफिर का बच्चा है, उसकी टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहे हो, काफिर के बच्चे। वो हम ऐसे कहते हैं ना, वो काफिर का बच्चा हमें बताएगा कि हमने कैसे जंग लड़नी है। तो हजरत सलमान फारसी मोमिन थे, लेकिन जो स्ट्रेटेजी थी वो किसकी लेकर आ रहे थे? फारसियों की, जो उस वक्त आग की पूजा करते थे। तो नबी ने वो उसको
قبول کیا کہ بہترین سجیشن ہے. جب اپنا پورا کام کمپلیٹ کیا تو پھر معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے. پھر معجزے ہوئے ہیں کہ ایک سرید کا پیالہ وہ 20 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. ایک دودھ کا پیالہ، ایک پیالہ ہے اور سارے صحابہ اس کو پی رہے ہیں، وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا، کیونکہ جو آپ کا کام تھا آپ نے کر لیا. اب اللہ اسباب کو فیل کر کے وہ کام جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تبھی لڑنا فوجوں کا کام ہے جن کے پاس پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہر بندہ اٹھ کے خلافت کی تحریکیں چلانا شروع کر دیتا ہے کہ کب تک ان حکمرانوں کا ظلم سہوگے، جہاد کرو ان کے خلاف. میرا بھی ایک کلپ چل رہا ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا، ہمیں دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے گا. ہم نے تو بہت لوگوں کو پناہ دی ہے، ہمیں کوئی نہیں دے گا. اس لیے حکمرانوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو. اور آگے میں نے وضاحت کی، برا بلا کہنے کا مطلب مسلح بغاوت، جائز تنقید کرو، یہ میں نے کہا ہے. لیکن میرا کلپ لوگ ادھورا چلا رہے ہیں. لو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے، جو مرضی کرتے رہیں. یہ میں نے نہیں کہا. جائز تنقید 100 دفعہ کرو، دھرنے بھی دو، کنٹینر لا کے رکھو، اپنے مطالبات پورے کرواؤ. اگر نہیں کروانے ہوتے میں عدالتی خلا کے خلاف اتنا کیوں چیختا؟ میرا مقصد ہے مسلح تحریک کی طرف مت جاؤ. بم دھماکے، مار دھاڑ، یہ کام کیا تو ملک میں لاشیں بچھیں گی، رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا. غزہ سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے ہمارے ملک کے، کیونکہ یہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا اسلامی خلافت کی، ان کے پاس باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. خلافت کا لفظ انہوں نے بدنام کر دیا ہے. ہر 4 دن میں کوئی اٹھتا ہے کہ پاکستان میں خلافت کا نظام لے کے آؤں. تیرے پاس کون سا میکینزم ہے؟ تیرے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ پہلے کیا کرے گا، اس کے بعد کیا کرے گا، پھر لڑے گا کیسے؟ کیونکہ اس لیے تو آپ کو فوج سے لڑنا پڑے گا، اسلام آباد پہ قبضہ کرنا پڑے گا. کیا کیسے کرے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو اور طلبہ کو ایک اندھیری گلی میں بند کر دیا. پھر ہوتا کیا ہے؟ ایجنسی والے ان کو اٹھاتے ہیں، پھر یہ مسنگ پرسن بنتے ہیں. اور یہ جتنے لیڈر خلافت کے نام پہ یہ دندراتے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایجنسیاں ان کو کچھ نہیں کہتی. ایجنسیاں کہتی ہیں ان کی دعوت پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں نا ان کو کھڈے لین لگاتے جاؤ، ان کی چمڑیاں ادھیڑی جاتی ہیں، کوئی پوچھنے والا. تو ایسے جتنے بھی اسکالرز ہیں نا یونیورسٹیوں میں آج کل، یہ بہت اس طرح کے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے. نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پہلے واضح کرو، کیا مطلب کھڑے ہونے کا مطلب؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو توپے گنے لے کے نکل جائیں، یہ نظام کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوں گے بھائی. اس سے نقصان ہوگا، ملک میں انارکی پھیلے گی، ملک کے ٹکڑے ہوں گے اور غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھ میں یہ کنٹری چلا جائے گا. اس سے بدتر حالات ہو جائیں گے. اور اگر نظام کے خلاف کا مطلب یہ کہ احتجاج کرو، میڈیا پہ دھرنے دے کے 100 دفعہ کرو، کس نے منع کیا بھائی؟ کس نے منع کیا؟ بنگلہ دیش والوں نے کیا نا احتجاج، کامیاب ہوئے وہ، تو کس نے منع کیا آپ کو احتجاج کرنے؟ یہاں تو بات خلافت سے شروع ہو رہی ہے. اور خلیفہ کون ہوگا آج تک نہیں ڈیفائن کر پائے یہ لوگ. وہ خلیفہ ہوتا ہے وہ بیچارہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی عورت اپنا شوہر بنا لے اور وہ ملک کا خلیفہ بننے نکلا ہوتا ہے. یہ یونیورسٹیوں میں بہت ہو رہا ہے آج کل. جائیں گے کچھ ٹش پش انگلش ماری اور پھر مولویوں کو برا بلا کہا کہ مولوی تو یہ کر رہے ہیں، مولوی تو تقریریں کر رہے ہیں، تو تصوف میں لگے ہوئے ہیں، تزکیہ میں لگے ہوئے ہیں. نظام کی تبدیلی، اور نظام کی تبدیلی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے ان کا؟ بغاوت. اب تو واضح لفظوں میں کہنا چھوڑ دیا کیونکہ کچھ لوگوں کو ایجنسی نے اٹھا کے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے پھر چھوڑ دیا، تو وہ بغاوت کا لفظ یوز نہیں کر رہے. اندر ان کے وہی جذبات ہیں، خلافت، نظام تبدیلی. ابے کیا مطلب نظام کی تبدیلی؟ ہمارے پاس ایک سوٹیبل پیکج ہے نظام کی تبدیلی کا. وہ پیکج کیا ہے بھائی؟ یونیورسٹیاں بناؤ، اسکول بناؤ، تعلیم کو فوکس کرو، تاکہ آپ کی چھت کے نیچے جب کوئی بندہ پڑھ کے فوج میں جائے گا، جب کوئی بیوروکریسی میں جائے گا، جب کوئی عدلیہ میں جائے گا، ماحول آپ اس کو دینی ماحول دو گے تو وہاں جا کے فیصلے بھی کیسے کرے گا؟ اچھے. اور اگر آپ ان شعبوں میں نہیں گئے تو پھر یہ تمام اہم ترین شعبے آپ نے اسلام دشمنوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں. پھر فوج میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے، عدلیہ میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے، بیوروکریسی میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے. پھر فیصلے آپ کے خلاف ہوں گے اور آپ دھرنے دیتے رہو گے. یہ ایک سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی کا. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور دھم دھم کر کے آپ نے اتنے بندے وہاں مار دیے، اتنے بندے وہاں مار دیے. اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور اگر حاصل ہوا تو آپ کو نہیں ہوگا، ان طاقتوں کو ہوگا جو آپ کو فیور کر رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان طاقتوں کو فائدہ ہوگا اس سے. اور ویسے بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں، پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا، مجھے اور آپ کو کوئی پڑوسی ملک ٹھکانہ نہیں دے گا. ہم نے ٹھکانہ دیا، وہ نہیں دیں گے ہمیں. لوگ کہتے ہیں ڈالر لے کے ٹھکانہ دیا تھا، تو آپ بھی تو ڈالر لے کے ہمیں بھگا رہے ہو وہاں سے. اور ہم نے کتنے افغانی یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں، کیا ڈالر لے کے ہم نے ان کو یہاں ٹھکانہ دیا ہے؟ کس نے ڈالر لیے بھائی؟ آج بھی گھوم رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے. زیرو سے کروڑ پتی بن گئے، ان کی جائیدادیں ہیں، پراپرٹیاں ہیں. 100 دفعہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس سے. مسلمان ہیں. ضیاء الحق کی تقریر آپ سنے جا کے، جب یہ افغان جہاد شروع ہوا تھا، اس نے کہا تھا، اس کے الفاظ 90 مجھے پورے الفاظ یاد نہیں، اس نے کہا تھا افغانوں کے لیے ہمارا ملک کھلا ہوا ہے، آئے یہاں پہ دھڑا دھڑ آئے. آپ نے اس سارے احسانات کو 2 منٹ میں دھجیاں اڑا دی کہ تم نے تو ڈالر کے لیے کیا تھا. تو ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. اور معلومات جب تک اوتھینٹک معلومات نہ ہو نا، تبصرہ مت کیا کرو. اوتھینٹک معلومات یہی ہیں کہ تمہیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. صحیح ہے، اس ذہن میں رکھو.
نہ پڑوسی رکھیں گے، چاہے وہ اسلامی حکومت ہے، ہم سے اچھے ہوں گے، 100 دفعہ اچھے ہوں گے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، 100 دفعہ قربانیاں ہیں، ان کے شہیدوں کے خون سے خوشبوئیں آئی ہیں، 100 دفعہ آئی ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو نہیں رکھے گا کوئی بھی، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور صرف یہ نہیں کہ رکھیں گے، نہیں، لتر مار کے باہر نکالیں گے، لتر مار کے، بولے گا دفعہ ہو یہاں سے، عزت سے بھی نہیں نکالیں گے، لتر مار مار کے نکالیں گے۔ ویسے ہی ملاقات کے سلسلے میں چلے گئے تو ٹھیک ہے، رہنے کے لیے گئے لتر مار کے نکالیں گے، لتر مار کے۔ یقین نہیں آتا، جاؤ، چلے جاؤ، سمجھتے ہو؟ باقی ان کی قربانیوں کا کوئی انکار نہیں ہے، جو اسلام نافذ کیا اس کا کوئی انکار نہیں ہے، 100 دفعہ، اور سب ہمارے بھائی ہیں بھائی، کسی سے نفرت پھیلانا مقصد نہیں ہے۔ جتنے پڑوسی ملک ہیں ہم ان سے ہم تو انڈیا سے دوستی کے قائل ہیں، جو خالصتاً کافر ملک ہے، بس صرف اتنی نالج دینا مقصد ہے کہ تمہیں کوئی رکھے گا نہیں، سمجھ رہے؟ اور صرف نکالیں گے نہیں، لتر مار کے نکالیں گے۔ اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے بیانات پہ، میں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بیان کر رہا ہوں، باقی تو ہم تو دوستی کے قائل ہیں بھائی، اور جو بھی ہیں پڑوسی ملک کے ہمارے بھائی ہیں، 100 دفعہ آج بھی ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، 100 دفعہ تیار ہیں، اس کو ہم سب سے بڑا جہاد سمجھتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بس جو ظرف آپ کا ہے وہ ساری دنیا کے سب لوگوں کا نہیں، اس لیے اپنے ملک کی حفاظت کرو۔ آج ہم کسی کو پناہ بھی اس لیے دے رہے ہیں، دے بھی اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹری ہے، نہیں ہوا ختم۔ جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اللہ دو طرح سے مدد کرتا ہے انسانوں کی، بعض دفعہ اسباب کے بغیر، جیسے معجزے و کرامات، لیکن اللہ کی عادت کیا ہے؟ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ کیا پیدا کر دیتا ہے بھائی؟ اسباب، ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر ملحد کہتا ہے یار یہ تو سبب سے ہو رہا ہے نا، یہ تو سبب سے ہو رہا ہے، یہ تو سبب سے ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کہاں کر رہا ہے؟ بھائی وہ سبب پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسلام جو دنیا میں آیا غالب آئے وہ بھی تو اسباب سے آیا نا، وہ اسباب پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے کیا ہے۔ ایسی جگہ سے اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض دفعہ اسباب فیل کون کرتا ہے؟ اللہ۔ آپ سمجھتے ہو بہت دولت آ گئی، بہت کچھ ہو گیا، آپ اللہ کو بھلا دیتے ہو، اللہ آپ سے دولت چھین لیتا ہے۔ چھینتا کیسے؟ سبب پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی ایسی بیماری لگا دی، ساری دولت اس بیماری میں خرچ، جائیدادیں تقسیم ہونا، جائیدادیں بکنا شروع۔ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ایک بیماری ہوئی، علاج میں زیرو ہو گئے، بالکل کروڑوں کروڑوں روپے جو انہوں نے کمائے تھے ختم، بھیک مانگنے پہ آ گئے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے، ابھی بھی ان کا بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے کہ گلشن اقبال میں ایک سیٹ صاحب رہا کرتے تھے، ہر وقت مولویوں کی برائی، مولوی ایسے مولوی ایسے۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کوئی اللہ وافر میں کوئی بچپن میں کچھ الٹے سیدھے واقعات شاید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کسی 2 نمبر مولوی کے، تو ہر مولوی کو برا سمجھتے ہیں۔ بھائی ہر مولوی برا نہیں ہوتا یار، تو ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے، کوئی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے۔ ایک صاحب مجھے ملتا ہی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی 2 نمبر۔ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ پھر انہیں واقعہ سنایا کہ بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا، کوئی قاری صاحب سے کچھ غلط ہو گئی، تو میں نے کہا یار ایک نے غلط کر لیا آپ کے ساتھ، جو 100% ہے اس قاری کو چھتر لگاؤ سالے کو، لیکن یہ تھوڑی کہ سارے قاری ایسے یار، سارے مولوی ایسے۔ ایک ونس اپون اے ٹائم آپ کے ساتھ ہو گیا، اور آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا اتنا، اس کی تو 100% غلطی ہے، لیکن آپ نے جو اندھا اعتماد کیا، وہ کہہ رہے میں تو بزرگ سمجھ کے گیا تھا اس کے پاس۔ تو بزرگ بھی بعض بڑے ڈینجرس قسم کے ہوتے ہیں، 2 قسمیں تو بزرگوں کی ہے نا، 2 نمبر اور 1 نمبر۔ تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے، تو وہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر وقت مولوی ایسے، عالم ایسے، بزرگ ایسے، نہ نماز نہ روزہ نہ زکات۔ اس کو معدے کا کینسر ہو گیا۔ کینسر جب ہوا ہے تو حالت خراب، ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنے دن کے مہمان ہو، اب دبلا ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں وڈیاں جو بیچارے کینسر ہو گئے، تو اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی۔ اس کو اندازہ ہو گیا جو میری جو دبدباہٹ اور روب اور سارے ڈاکٹر آج سائنس اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، 1 کروڑ پتی آدمی کو زندگی نہیں دے سکتا۔ جوان بھی تھا، اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ سب مادی اسباب کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی۔ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ اس نے سارے علماء کو بلایا، سب سے معافیاں مانگی، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، توبہ کی اور دنیا سے چلا گیا۔ یہ پرانے زمانے کے ملحد تھے، جب لتر پڑھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا۔ آج کے ملحد اتنا ڈھیٹ ہے نا، صبح و شام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے، پسے ابو جہل کی طرح۔ کیا عبداللہ بن مسعود اس کی سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گردن کاٹنے کے لیے؟ اس کو مان لینا چاہیے تھا نا، اسلام غالب آ گیا، دیکھو 313 کو اللہ نے 1000 پہ غالب کیا، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ نیچے سے گردن کاٹنا، مرنے کے بعد پتا چلے کسی سردار کی گردن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد پتا چلے۔ آج کے ملحد ایسے ہیں، ابو جہل جیسے۔ تو اس لیے میرے بھائی جو محبت اللہ کو دینی ہے، وہ محبت کیا ہے؟ پکارنا صرف اس کو ہے۔ تو کرسچینٹی سے بھائی جو ہمارا مذاق اڑا ہے، ہم ہر مسیحی کو نہیں چھیڑتے، جو اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے نا، مسلمانوں میں ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ بھائی مسلمان کا جرم تمہارے جرموں سے ہلکا ہے۔ تم نے ایک جرم ایسا کیا ہے نا، شرک کا، وہ ایک ترازو کے پلڑے میں جب لا کے رکھا جائے گا تو اللہ کہے گا مسلمان جیسا بھی ہے مانتا صرف مجھے تھا، اور تم جتنے بھی اچھے ہو میرے ساتھ
ساتھ عیسیٰ ابن مریم کو تم نے شریک کر لیا، تمہارا ایک جرم لاکھوں کلو کا ہے، صحیح ہے نا، اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بیسیوں جرم بھی اس جرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا، اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے، شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ کتنی عجیب بات ہے، کہہ رہے ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں۔ تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے، جبکہ وہ اس محلے کا بھی، کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا، تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا، مصر سے آیا ہوگا، شام سے آیا ہوگا، کہیں سے آیا ہوگا۔ وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، جیسے گاؤں میں جانتے، صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے، مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں، اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال، اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو، حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے۔ تو کتنا عجیب منظر ہے، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے، بھائی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو، کیا رہا ہے بھائی، نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں، ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لے، چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے۔ ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں، تو ہے کون، کس سے پوچھ کے آیا ہے، اور تو پہلے بتا، تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے، تو جن تو نہیں ہے کہیں؟ بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا؟ نبی کو، تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں؟ چپ کر کے بیٹھے رہے، آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام، آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، رمضان زکات دو، رمضان کے روز نماز قائم کرو، زکات دو، رمضان کے روزے، اور استطاعت ہے تو حج کرو۔ فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب، فعجبنا یسألہ ویصدقہ، بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا، کوئی یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے، اور امتحان کس کا ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے، اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تو پوچھ کیوں رہے ہم سے؟ لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے، یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا کوئی۔ پھر اس نے پوچھا، جبریل کو بعد میں پتا چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے، پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے، مل ایمان، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ صدقتا، سچ کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صدقتا، اس نے کہا بالکل سچ کہا۔ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا، سمجھ رہے ہو، یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے، جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی، اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ عربی بڑی خاندانی زبان ہے، خدا کی قسم عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے، کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہے نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قلنا لا تخف انک انت الاعلی،
اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی, سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی. قرآن کہہ رہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ, موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے, کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا, دشمن کہتا ہار گئے. قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا, سمجھ رہے ہیں؟ ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کنٹرول کے مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے, لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے. دل میں کیا تھا؟ خوف. یہ بلاغت ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خَافَ موسیٰ نہیں ہے موسیٰ خوف زدہ ہو گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا فلاں خوف زدہ ہو گیا, تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا, اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم پہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا, ایمان اور کفر کا, کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا مورال کیا ہو جائے گا؟ بلند. تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ, قرآن کہہ رہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قُلْنَا, ہم نے کہا, ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی. دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی, لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انکا انت الاعلی, آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ نہیں کہا انکا الاعلی, نا 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 نا, انکا الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا. انکا, دیکھو انکا معنی بھی وہی ہے جو انکا انتا ہے. کا کا مطلب بھی تو, انتا کا معنی بھی تو. تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار, رہنے تو تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات. مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا انکا الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا, تو ہی برتر ہوگا, تو ہی غالب ہوگا. انکا انتا, یہ تاکید کے لیے, اے موسیٰ تو, صرف تو, ٹھیک ہے نا, اکیلا. الاعلی, اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا. گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے, یا انکا, سوری انتا نہیں, انکا اعلی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. سمجھتے نہیں ہو بات؟ جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات. انکا اعلی ہونا چاہیے, اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا, یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ اس. اللہ نے اعلی پہ الف لام لگا دیا. الف لام جب لگتا ہے نا کسی, تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں. جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب, الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک, کوئی خاص کتاب. آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے, بچے گھر میں آگے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے, کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی. یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے. کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا ہے, کوئی آدمی آیا ہے, تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندہ آیا ہے. اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے وہ بندہ بن جائے, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے, یہ ایک بندہ آیا ہے, تو وہ ان نون ہوتا ہے. ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے. لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو, یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو, وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو, تو عربی میں کہیں گے البندہ. بندہ عربی کا لفظ نہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے, جا رجل یو سڑے راغلے, یو سڑے کہیں گے نا, یو سڑے راغلے, موقع دے کے بھاگ لے. ایک بندہ آیا ہے, جا الرجل, تو اس کا مطلب وہ ایک مخصوص بندہ ہے جس کا پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں تصور ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انکا انت الاعلی. الاعلی کا مطلب کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا, تو جو شخص برتر آنے والا ہے, لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور ہے کہ ایک نہ ایک جیتے گا, تو وہ جو جیتنے والا مخصوص شخص ہے, آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ, اور صرف آپ ہی ہو. الاعلی کون ہے آج؟ الاعلی, اعلی نہیں بلکہ الاعلی کون ہے؟ پورا پورا ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا. وہ کون ہے؟ اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے. تو لا تخف, تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ ہاں, تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا, مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, یہ بھی کیا ہے؟ بلاغت ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل, مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو پھر حضرت جبریل نے, وہ جو انسان تھے, وہ جبریل تھے, انسان کی شکل میں آئے تھے, انہوں نے پوچھا کہ علامات بتائیں, تو آپ نے فرمایا انت لد الامۃ ربتها. اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے وہ میں بھی گچی پکڑ کے رکھنا بھول نہ جاؤں, لیکن اس حدیث میں بات آ گئی ہے. تو ایک دلچسپ بات کیا ہے, آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ, ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی, کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا,
نا اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے لونڈی, اس پہ وہ تو کمزور ہے نا, اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا, لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا, ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا, کیسے جنا, اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے, پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا, بڑے نالائق لوگ ہیں, دائیں بائیں نہ ہو جائے. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا, حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, یہ گمراہ ہو رہے تھے, آپ نے روکا کیوں نہیں. تو حضرت ہارون نے کیا کہا, باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن ام, اے میری اماں کے بیٹے, اے میری ماں کے بیٹے, کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے. ماں کا واسطہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنایا, وہ محبت زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کرے. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے, محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا, لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گا ابا, ہی ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے, ٹھیک ہے نا, جو بات ہے ادب تمیز. ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں, ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا, اماں کا. تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں, آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا, ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو, یبن اماں, اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے, جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے, اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا, ماں پہ حکومت کرے گا, بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے, وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ گویا ایک قسم کی لونڈی غلام ہو, ماتحت ہو, لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا, شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے, اور بڑے, اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں, دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے, ماڈرن اسکول ہیں, اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے, بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں, اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر, یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے, اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کرے یا خام خامے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, یہ بالکل خلاف ہے, لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے, جھنجلا رہی, بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا
ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. تو یہ بھی ہے. اچھا خیر, تو جلدی سے بات کو یہ سمیٹ ختم کرتا ہوں. کیا ہو گیا وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیا, میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام, کہ بھئی ایسا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے. خود کیوں نہیں بتا رہے بھئی, یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے, خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا ہے, صحابہ اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس ہے, کوئی مسافر آیا. ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے, اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے, تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے. تو صحابہ کیا کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں. ایک اور واقعہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھا, صحیح حدیث ہے, اس میں آپ نے 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا تھی. کتنی؟ 3. اب صحابہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے غلطی سے ایسا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, خوف زدہ. حضرت ابو بکر اور عمر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا فہابا ان یتکلماہ, آپ گھبرائے کہ آپ اس بارے میں نبی سے سوال پوچھیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے نبی کو اس بات پہ غضب آ جائے کہ بھائی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو میرے 4 پڑھنے سے جب چاہ کہ ہاں تمہاری یہ نیکی لکھی جا رہی ہے تو حلال کی طرف آؤ اور کسی کی مت سنو. سمجھتے ہو, بائک پہ گاڑی پہ پہلے سے موسٹ وانٹڈ لکھ کے لگا دو, کسی کی مت سنو, اس میں ٹینشنیں آئیں گی, برداشت کرو اللہ کے لیے.